بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر اکثر جرائم، اکثر گناہ مال کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اکثر گناہوں کا سبب مال و دولت، اس کی بے جا محبت اور اس کا حرص، طمع اور لالچ۔ بہت سے گناہوں کا سبب بنیادی طور پر مال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، کاروباری حضرات، مارکیٹوں میں کام کرنے والے، ظہر عصر کی نماز کس وجہ سے وہ نہیں پڑھتے؟ وجہ مال کی محبت ہے۔ کتنے ایسے ذمہ دار کاروبار میں مصروف، کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی جب کام کا سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نماز پڑھی نہ پڑھی، وقت پہ پڑھی، باجماعت پڑھی، جیسے بھی، اس لیے کہ مال کی حرص، طمع اور لالچ اس قدر غالب ہوتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، والدین سے رویہ اچھا نہیں، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ختم ہو چکا، حتیٰ کہ گھر کے اندر فتنہ، لڑائی جھگڑا، سبب کیا ہے؟ مال، دولت، پیسہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں ان میں بڑے بڑے گناہوں پہ اگر نظر ڈالی جائے تو بہت سے گناہ ایسے نظر آئیں گے، سبب پیچھے یہی دولت ہوگی۔ چوری، ڈکیٹی، زناکاری، رشوت خوری، مال میں خرد برد اور خیانت، سود خوری، کتنے ایسے گناہ ہیں، سبب کیا ہے؟ مال۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی آیات میں مال کی حقیقت سے انسان کو خبردار کیا۔ فرمایا، لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگو یہ مال اور تمہاری اولاد، جہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہاں یہ بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت اس کے لیے ایک چیز سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا فتنۃ امتی المال، فرمایا میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور جس میں اکثریت لوگوں کی گمراہ ہوگی، اللہ رب العزت سے دور ہوگی، فرمایا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ جو سب سے خطرناک فتنہ ہے، فرمایا وہ مال کا فتنہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو اس لیے خبردار کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، مرشد اور رہبر و رہنما ماننا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو یاد رکھنا کہیں یہ مال اور تمہاری اولاد، مال کی محبت، اولاد کی محبت تمہیں اپنے رب سے غافل نہ کر دے، اپنے رب کی یاد سے تمہیں دور نہ کر دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، ایسا بد نصیب انسان
جو مال کی ہرس میں اتنا اندھا ہو جائے، مال کی لالچ میں اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹیاں پڑ جائیں کہ وہ اس کو اپنے رب کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو، حقوق اللہ سے بھی غافل ہو جائے، حقوق الرسول کی بھی پرواہ نہ کرے، حقوق العباد کے اندر بھی غفلت کا شکار ہو جائے۔ فرمایا انسان کی بربادی کے لیے، انسان کی ہلاکت کے لیے۔ اور یاد رکھو، شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام ہی شرک نہیں۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں۔ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم۔ فرمایا درہم و دینار کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میرے اللہ کا حق کیا ہے، میرے اوپر میرے نبی کا حق کیا ہے، قرآن حکیم کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ انہیں کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی، ان کو غرض یہی ہے کہ میرا پیسہ بڑھے گا کیسے، اس پیسے میں اضافہ کیسے ہوگا۔ مالا وعددا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا یہ ہے، سوچتا یہ ہے کہ شاید یہ میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی یہ مال مجھ سے جدا نہیں ہوگا، اس لیے انہیں گن گن کر سنبھال کر اور تجوریاں بھر بھر کے رکھتا ہے۔ گمان یہ ہے، تصور یہ ہے ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو ایک تعلیم دی، مسلمانوں کو ایک سبق دیا، زندگی گزارنے کا جو اصول دیا، سب سے پہلے آپ جتنی قرآن مجید کی مکی صورتیں ہیں، 13 سالہ مکی زندگی میں قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں، اگر ان کو آپ غور سے پڑھیں، ان کے مضامین پہ گہری نظر ڈالیں، سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ جس عقیدے کو ان صورتوں میں بیان کیا گیا، اللہ کی وحدانیت اور یکتائی اور فکر آخرت، عقیدہ آخرت، کہ مسلمانوں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی یہ سدا کی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ عارضی اور فانی زندگی ہے۔ ایک دن تم نے یہاں سے جانا ہے، اپنی اگلی زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ 13 سال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، ایمان بالآخرہ، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، قبر اور قبر کے بعد کے مراحل، اللہ کے سامنے پیشی، رب کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ زندگی اور یہ عقیدہ جس قدر انسان کا مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر اس میں اللہ رب العزت استقامت پیدا کرتے ہیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ خرید سکتی ہے اور نہ ہی کسی میدان میں وہ بک سکتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اربوں کھربوں کی تعداد میں یہ ڈالر، یہ پیسہ، یہ روپیہ ایمان کی ایک رتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان کی ایک رتی اللہ نے جو نصیب فرما دی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں اللہ نے جو نبی عطا کیے، امام الانبیاء، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ انسان پھر اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ دنیا کی جاہ و جلال، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی عارضی عزت، یہ سب کچھ عارضی اور فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لوگوں ہر چیز کو فنا ہے، کسی کے عہدہ وہ سدا نہیں رہتا، کسی کی صحت وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کسی کی جوانی وہ ہمیشہ ساتھ نہیں نبھاتی، کسی کی دولت، کسی کی زمین، یہ ہمارے نیچے جو پاؤں کے نیچے زمین ہے، اس پہ آج تک مجھ سے اور آپ سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے مالک آئے، زمین وہیں پڑی ہے، مالک بدلتے رہتے ہیں۔ سبق یہ ملا کہ انسان
تیری زندگی عارضی ہے، تیری ملکیت عارضی ہے، تیرا عہدہ عارضی ہے، تیری شہرت عارضی ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو تو اس ابدی زندگی کے لیے استعمال میں لائے گا تو پھر اللہ عزت دے گا تو ہمیشہ کی عزت، اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی ہوگی تو ہمیشہ کی کامیابی۔ پیارے بھائیوں، مال کے حوالے سے قرآن مجید میں مسلمانوں کو جو سبق دیا گیا کہ مسلمانوں یہ مال، اس میں میرے اللہ کا بھی حق ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، رزق ہم نے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا، مالک تمہیں بنا دیا، لیکن یہ تمہاری ملکیت عارضی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرو اور رب کے ہاں مرتبے پاؤ، زکوٰۃ کے ذریعے، نفلی صدقات کے ذریعے، صدقۃ الفطر کے ذریعے، مسکین اور ضرورت مند معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں فی سبیل اللہ کی راہیں ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں مال دیا ہے وہ سارا تمہارا نہیں، تمہارے اس مال میں بھی اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے، اس میں کمزوروں کا حق ہے، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کا حق ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی دین کی جو راہیں ہیں ان کے بھی اس میں حق ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، پہلی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، پہلا صفحہ، اللہ رب العزت نے وہاں جس بات کا حکم دیا، لوگوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا لوگوں یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، لیکن کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایمان بالغیب، نمازوں کو قائم کرنے والے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ قرآن مجید کی جو ابتدا میں نے آیت پڑھی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، لوگوں میرا اللہ کتنا مہربان ہے۔ دنیا کے اندر آپ تصور کریں، ایک شخص آپ سے قرض مانگے، قرض جو مانگ رہا ہے آپ کو پتا ہو کہ میرا قرض جب میں واپس مانگوں گا یہ دے دے گا، آپ کبھی بھی اس کو قرض دینے میں دیر نہیں کریں گے، پتہ ہے مال ڈوبے گا نہیں، محفوظ رہے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی مجھے واپس ملے گا۔ پھر جس کو قرض دے رہا ہے اگر وہ قرض مانگنے والا، لینے والا وہ مالدار بھی ہو، ایک ہے کہ ایماندار تو ہے لیکن ہے کنگال، کہ کوئی پتہ نہیں کہ بھائی یہ واپس کرنا بھی چاہے تو ممکن ہے نہ دے سکے، غربت ہے، بے بسی ہے، بسا اوقات نہیں دے پائے گا۔ نہیں، وہ مال جو قرض مانگنے والا ہے وہ امانت دار بھی ہو، واپس کرنے کا پختہ ارادہ بھی رکھتا ہو اور خود صاحب حیثیت اور مالدار بھی ہو۔ پھر تیسری بات، جو قرض مانگ رہا ہے اس کی طرف سے یہ آفر بھی ہو کہ بھائی جو تمہارا قرض ہے نا، پیسہ ہے، یہ اتنا نہیں رہے گا، میں اس کو کاروبار میں لگاؤں گا، تجارت میں لگاؤں گا، یہ پیسہ بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اور جتنا منافع ہوگا وہ میرا نہیں تمہارا ہی ہوگا۔ انسان اس کو فوراً دیتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اگر اسے یہ آفر بھی ملے کہ بھائی جتنا قرض دو گے وہ قرض بھی واپس ملے گا، اس پہ منافع بھی ملے گا، اور پھر میں اپنے پاس سے بھی تمہیں بے تحاشا نوازوں گا، تمہارے تصور سے بھی بڑھ کے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کے اندر تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان اتنی آفریں دے، لیکن میرا اللہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، لوگوں اگر تم اللہ کو قرض دو، رب کو قرض دو، یضاعف لکم، اللہ تمہیں تمہاری اصل بھی واپس کرے گا، بڑھا کے واپس کرے گا، یضاعف لکم، اس میں اتنا اضافہ کرے گا۔ اور غفور شکور، وہ قدردان بھی ہے، پردے ڈالنے والا بھی ہے، کتنا بڑھائے گا؟ فرمایا ایک کھجور دو گے میرا اللہ اسے اود پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ دنیا کے اندر انسان معمولی سے نفع کے لیے بڑا بے چین اور بےتاب ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ سے بڑھ کر وعدے میں سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، لوگوں کائنات میں اللہ کی بات سے بڑھ کے کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور میرے اللہ کے وعدے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، دونوں ہی ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔
فرمایا دعا کرنے والا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیری راہ میں دیا، تجھے راضی کرنے کے لیے دیا، کتنا دیا کوئی مقدار کا تعین نہیں، آدھی کھجور دی، ایک کھجور دی، 1 روپیہ دیا، 1 لاکھ دیا، کتنا دیا؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیری راہ میں دیا، اے اللہ اس کو اس کا بدل نصیب فرما اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ یہ دعا فرشتوں کی طرف سے۔ فرمایا دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جس کو تو نے دیا لیکن وہ بخیل بن گیا، کنجوس بن گیا، اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا، تیرا حق بھی نہیں دیا۔ آرڈر تو یہ تھا آتو حقہ یوم حصادی، لوگوں میرے اللہ کا حق سب سے پہلے، اس لیے تمہارا کیا کمال ہے، تم نے تو 1 دانہ ڈالا تھا، اس 1 دانے کو 7 بالیوں میں تبدیل کس نے کیا؟ اس 1 دانے کو اللہ نے 700 دانوں میں تبدیل کیا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ زمین کی تہوں میں، اندھیروں میں دنیا کی کوئی طاقت وہاں دیکھ نہیں سکتی، اس کو بڑھانا، پھلانا، اس کو پھاڑنا اور اس میں سے پھر بالیاں نکالنا، اس کو تناور درخت کی شکل میں اور پودے کی شکل میں تبدیل کرنا، یہ کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا ہے۔ اب تم سے میرے اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ کتنا مانگا؟ نصف مانگا، آدھا مانگا، 2 گنے مانگا، کیا مانگا؟ فرمایا لوگوں 20واں حصہ، آتو حقہ یوم حصادی، اس دن جس دن تم نے فصل کاٹ لی ہے، گھر میں لانے سے پہلے میرے اللہ کا حق وہی ادا کر دو۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نہیں کرتا، اللہ کا فرشتہ بد دعا کرتے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی وہ جھوٹے مقدموں کی شکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی بیماری کی شکل میں مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی آفت اور صدمہ، کسی نہ کسی طریقے سے وہی مال جو یہ اس نے سمجھا کہ یہ مال میرا ہے، سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، یہ مال میری اولاد کے کام آئے گا، اولاد اللہ اسی اولاد میں سے ایک ناخلف ایسا پیدا کرتے ہیں، باپ ساری زندگی کماتا رہا، ساری زندگی جمع کرتا رہا، ساری زندگی نہ خود سکون سے کھایا نہ اولاد کو کھلایا، اولاد میں سے رب ایک پیدا کرتے ہیں جو چند سالوں کے اندر سب کچھ اڑا کے اور سب کچھ سے فارغ ہو کے ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کے نبی نے فرما دیا اس لیے کہ فرشتے کی بد دعا، اے اللہ جس نے تیرا حق بھی نہیں دیا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ بربادی کی کئی شکلیں میرا اللہ نکال لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی، میں حیران ہوتا ہوں۔ وہ نبی کے یار، وہ صحابہ کرام، کمال ان لوگوں کی سوچ تھی۔ اللہ نے ان کو نبی کے ساتھ دینے کے لیے رب نے انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار، ان کے دل کتنے صاف اور شفاف تھے، اور ان میں اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت اور اس دین کے لیے قربانی کے کیا جذبات تھے۔ وہ نبی کے صحابہ، جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس نے زیادہ خرچ کیا، جس کو اللہ نے بہت دیا اس نے ایک ایک مجلس میں، یہ سوچ ہوتی ہے دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اپنے پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی، ہر وقت سوچ اپنے پیٹ کے بارے میں، مجھے کیا فائدہ ہے، میری ذات کو کیا فائدہ ہے۔ کچھ ہوتے ہیں اپنی اولاد کا سوچ لیا، اپنی بیوی بچے، اپنا گھرانہ، کچھ مزید اپنے خاندان برادری تک، لیکن ایک امت کی سوچ، ایک قوم کی سوچ، انسانیت کی فکر، لوگوں کا درد، انبیاء کو اللہ نے یہی مشن سونپا تھا۔ نبی اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے، ان کو فکر ہوتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی جہنم سے بچانا ہے، رب کی جنت کے راہی بنانا ہے، میری ذات کا نقصان بھی ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے۔ انبیاء کرام کا یہی مشن اور نبی کے صحابہ یہی سوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جب مال کی باری آتی ہے، خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ تو مالداروں کا کام ہے، یہ تو کروڑوں پتی کا کام ہے، اربوں پتی کا کام ہے، جس کی بہت زمین ہے یہ تو اس کا کام ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا، میرا موضوع ہی نہیں۔
یہ تو موضوعی مالداروں کا ہے، جس کی جیب بھری ہوئی ہے، جس کی اپنی ضرورتیں پوری ہیں، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، ہم نے غربت کا نام سنا ہے، غربت دیکھی نہیں اور اللہ دکھائے بھی نہ۔ غربت ہوتی کیا ہے اس دور کے اندر، یہ تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جن لوگوں نے غربت دیکھی، نبی کے صحابہ، غربت کیا تھی؟ آج کسی غریب سے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غربت کیا تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر، کسی کے پاس تہمت تھا تو اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی، ایک ہی تہمت، دوسرا کپڑا نہیں جسم ڈھانپنے کے لیے، اور ایک کپڑا بھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کپڑے کو بائیں ہاتھ سے وہ پکڑ کے رکھتے کہ اگر وہ کپڑے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سطر بھی ننگا ہو جائے گا۔ اتنی غربت، اور حالت کیا ہے؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں۔ ابو ہریرہ سید المحدثین فرماتے ہیں مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے نبی کے منبر اور حجرے کے درمیان ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گرے ہوتے، ایک آنے والا آتا اور گردن پہ پاؤں رکھ دیتا کہ شاید اس کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، کوئی مجنون آدمی ہے، دورے میں ہے۔ فرماتے ہیں لیکن یہ حالت اس وجہ سے بنی ہوتی تھی کہ ابو ہریرہ میں کتنے دن سے کوئی چیز کھائی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی اس شدت کی وجہ سے بے ہوشی اور غشی کے دورے ہوتے تھے۔ یہ غربت کا عالم۔ لیکن نبی کے صحابہ نے کیا کیا؟ جس کو اللہ نے دیا تھا انہوں نے بھی خوب خرچ کیا۔ اور کیسے خرچ کیا؟ ابو بکر صدیق کا قصہ آپ سنتے ہیں، سارا مال لے کے آگے، عمر فاروق آدھا مال لے کے آگے، عثمان غنی ایک مجلس میں 900 اونٹ ایک مجلس میں پیش کیے، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 900 اونٹ، کتنے کلو چاندی، اور کتنا اللہ کے نبی کی گود کے اندر کتنے دینار۔ یہ عثمان غنی، اور جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے کہا ہمارا موضوع ہی نہیں، ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا اس سے کیا تعلق، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، ہمارے پاس ہے نہیں، کیا کریں؟ سیدنا عقیل ایک یہودی کے پاس گئے، کہا محنت کرنا چاہتا ہوں، کام ہے تو بتاؤ۔ کہا ہاں کام ہے، یہ کھجوروں کے باغ کو پانی دینا ہے۔ کہا میں ہاتھ سے ڈول کھینچوں گا۔ رات عشاء کی نماز کے بعد اس یہودی کے باغ کو پانی لگانا شروع کیا، ساری رات ڈول کھینچ کھینچ کے ساری رات باغ کو پانی دیا۔ نتیجے میں مزدوری میں ایک مٹھی کھجوریں ملی، صبح لا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، یا رسول اللہ عقیل کے پاس کچھ نہیں، یہ چند کھجوریں ہیں، یہی قبول فرما لیجئے۔ اور پھر میرا اللہ وہ مقداروں پہ نہیں جاتا، میرا اللہ تو معیاروں پہ جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کیا دیا، وہ یہ دیکھتا ہے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، سچی لگن کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، 1 درہم خرچ کرنے والا 1 لاکھ خرچ کرنے والے سے اللہ کے ہاں بڑھ گیا۔ کیوں؟ فرمایا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ایک نے 1 لاکھ درہم دیا، ایک نے 1 درہم دیا، اللہ کے ہاں 1 درہم والا بڑھ کیسے گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس کل تھے ہی 2 درہم، اس کی کل آمدنی 2 درہم تھی، اس نے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کا مطلب اس نے اللہ کی راہ میں آدھا مال دے دیا، آدھا مال میرے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور جس کے پاس کئی لاکھ تھے اس نے 1 لاکھ دے دیا، اس نے گویا کہ اپنے بہت سارے مال کا ایک چھوٹا سا جز دیا، ایک چھوٹا سا جز۔ میرے اللہ نے اس کے 1 درہم کو 1 لاکھ والے سے بڑھا دیا۔ کس لیے؟ غفور شکور۔ لوگوں، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور خرچ کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا لوگوں 1 کروڑ دے کے جہنم سے آزادی پالو، نہیں کہا 1 لاکھ دے کے، 50 من دے کے۔ کہاں سے شروع کیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ کے نبی نے یہاں سے شروع کیا، فرمایا لوگوں جہنم کے انگاروں سے اپنے آپ کو آزاد کروا لو۔ کس سے؟ کچھ نہیں، آدھی کھجور ہے، آدھی کھجور دے دو، میرا اللہ اس آدھی کھجور پہ تمہیں جہنم سے آزادی دینے پہ قادر ہے۔
کرو تو صحیح. اللہ ہمت دے, اللہ شوق دے, اللہ توفیق دے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا اللہ فرماتے ہیں اور میرے اللہ سے سچا کوئی نہیں, انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کے بیٹے جو میں نے دیا ہے اس کو خرچ کر, میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. تو میرے بندوں پہ خرچ کر, میری راہ میں خرچ کر, میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. تو اپنی طاقت کے مطابق دے, میں اپنی قوتوں اور اپنے خزانوں سے تجھے نوازوں گا. نبی کے صحابہ, غربت کا عالم میں آپ کو بتا چکا ہوں, اللہ نے ان غریب صحابہ کو مالدار کس وجہ سے کیا. عبد الرحمن بن عوف مدینے کے دوسرے نمبر پر سب سے بڑے تاجر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے. اللہ کے نبی کے بعد سالانہ 10 لاکھ درہم ایک ایک ام المؤمنین کو تحفے میں پیش کیا کرتے تھے کہ یہ آپ کا خرچہ ہے تاکہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. 10 لاکھ درہم ایک ایک اللہ کے نبی کی خدمت میں, اللہ کے نبی کی بیوی کی خدمت میں پیش کرتے. لیکن کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ جب مدینے آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. مدینے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں وہ قصہ معروف ہے, سعد بن ربیع نے کہا تھا رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن اللہ کے نبی نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں تم لے لو, میری جتنی زمین ہے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, آدھی تم لے لو. کچھ بھی نہیں تھا. سیدنا عبد الرحمن فرماتے میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا, اے اللہ جو تو دے گا اس میں سے آدھا تیرا ہوگا. فرمایا میں نے ایک کھجور سے اور معمولی سی مقدار سے کام شروع کیا اور پھر اللہ نے اتنی برکت ڈالی. فرماتے ہیں میں زمین سے پتھر بھی اٹھاتا ہوں, اللہ مجھے اس کے نیچے سے بھی نفع ہی دیتے ہیں. وہ غریب مالدار کیسے بنے؟ ایسے ہی اللہ کو راضی کر کے. اور ہماری جو مالدار ہیں وہ بھی غربت کی طرف جا رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ جب بخل بڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی رک جایا کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت توفیق دے. یاد رکھیں, جب بھی خرچ کرنے کی بات آئے 2 باتیں بنیادی کبھی نہ بھولیں, کبھی بھی. جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے, نمبر 1 ہمیشہ دیں تو خوشی سے دیں, کڑتے ہوئے نہ دیں, دل کی تنگی سے نہ دیں, نہ چاہتے ہوئے نہ دیں, مجبور ہو کر نہ دیں. میرے اللہ کو ایسے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر اللہ سے بدلہ چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, پھر دیں تو خوشی سے دیں. جتنی اللہ نے وسعت دی ہے, جتنی طاقت دی ہے, کبھی بھی مجبور ہو کر نہ دیں, تنگی سے نہ دیں, خوشی سے دیں. یا اللہ تو نے دیا ہے تو دے رہا ہوں, تھوڑا دیا ہے تھوڑا دے دیں, زیادہ دیا ہے زیادہ دیں, اللہ کا حق تو ادا کریں. اللہ اکبر. جب انسان خوشی سے میرے اللہ کا حق دیتا ہے پھر اللہ کیسے نوازتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے سنن نبی داود میں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھجوایا کہ جاؤ فلاں سے زکوٰۃ لے کے آؤ. جیسے آج بھی ایک سیزن ہے, موسم ہے, عشر کا موسم ہے, اللہ کا حق ادا کرنے کا سیزن ہے. کچھ لوگ دیتے بھی ہیں تو دل کی کڑن کے ساتھ, دل کی تنگی کے ساتھ, نہ چاہتے ہوئے, مجبور ہو کر. ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی نے بھجوایا. وہ صحابی جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پہنچے, جب انہوں نے ان کے مال کا حساب لگایا تو حساب لگا کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے مال میں یہ ایک اونٹنی جو ہے نا یہ زکوٰۃ میں بنتی ہے. اور اونٹنی کیسی ہے؟ بالکل لاغر سی, کمزور سی, چھوٹی, 1 سال کی, اس لیے کہ اس کی اونٹنیوں میں زکوٰۃ ہی اتنی بنتی تھی. مقدار شریعت نے تعین کیا ہے, کتنی تعداد ہو تو 1 سال کی, کتنی تعداد ہو تو 2 سال کی, پھر 3 سال, پھر 5 سال کا اونٹ, پھر تعداد 2 پہ چلی جاتی, 4, 5 ایسے. 5 اونٹوں سے نصاب شروع ہوتا ہے, 25 اونٹ پہ جا کے پھر آگے اونٹوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حساب کیا گیا تو 1 سال کی اونٹنی کا 1 سال کا بچہ وہ زکوٰۃ بنتی ہے. وہ صحابی کہتا ہے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ یہ ہے لہٰذا یہ دے دیں. تو وہ صحابی آگے سے جواب دیتے ہیں, رب کعبہ کی قسم یہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی کا قاصد میرے پاس آیا ہے اور میں اللہ کے لیے یہ اونٹنی کا بچہ دوں جو نہ سواری کے قابل ہے نہ یہ دودھ کے قابل ہے. رب کعبہ کی قسم میں یہ نہیں دوں گا, بلکہ میرے یہ اونٹوں میں جو سب سے عمدہ ہے زکوٰۃ میں وہ لے کے جائیے. لیکن اسلام نے یہاں ایک قانون دیا ہے
کہ جتنا اللہ کا حق ہے اس سے زیادہ آنے والا ہے زکوٰۃ کی وصولی پر، اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ لے۔ ہاں اپنی خوشی سے کوئی دے، اس کو بتایا جائے بھائی رب کا حق اتنا ہے، باقی جو مرضی تم کرو۔ اس صحابی کو نے کہا کہ نہیں، آپ کی زکوٰۃ میں یہ اونٹ بنتا ہی نہیں، لہٰذا جو بنتا ہے میں وہی لوں گا۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ خود میرے ساتھ چلو اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے رسول کے سامنے جا کے پیش کرو، وہ قبول کر لیں تو ان کی مرضی۔ یہ صحابی وہاں سے چلا اس قاصد کے ساتھ، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے ساتھ، اللہ کے نبی کے پاس آ کے کیا کہتا ہے، یا نبی اللہ اتانی رسولک لیأخذ منی صدقہ وأیم اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد میرے پاس آیا، مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا، یا رسول اللہ میرا شوق یہ ہے کہ میں بہترین اونٹ پیش کروں جو سواری کے قابل ہو، دودھ کے قابل ہو، میں وہ دینا چاہتا ہوں، یہ لیتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرے صحابی تمہاری زکوٰۃ بنتی ہی اتنی ہے جتنی وہ بتا رہا ہے، لیکن تم اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن یہ تمہارے اوپر فرض نہیں۔ ہاں نفلی طور پر اضافی دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ اس صحابی نے خوشی سے اپنی جو فرض تھا اس سے زائد دیا۔ روایات کے الفاظ ہیں، 1 سال گزرا، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 1 سال۔ 1 سال کے بعد وہی صحابی جس کی زکوٰۃ 1 سال پہلے صرف ایک اونٹنی، 1 سال کی ایک اونٹنی بنی تھی، 1 سال میں اللہ نے مال میں اتنی برکت ڈالی، آئندہ سال جب اس کے مال کا حساب کیا گیا تو 30 اونٹ تھے جو اس کی صرف زکوٰۃ بنی، 30 اونٹ تھے جو صرف زکوٰۃ میں آئے، اور ایک اونٹ آپ کو میں بتا چکا ہوں تقریباً کوئی 30-40 اونٹوں پہ جا کے ایک کا اضافہ ہوتا ہے، تو 30 اونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ کتنے سینکڑے میرے اللہ نے اس کو اونٹ دے دیے۔ کس لیے؟ جب دل کی خوشی سے انسان دے پھر میرا اللہ بھی ویسے ہی نوازتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دیتے وقت، اللہ کی راہ میں دیتے وقت دل میں تنگی نہ لائیں، اس لیے کہ لوگ مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل دیکھتا ہے۔ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لوگ شکل دیکھتے ہیں، لوگ مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارے کردار کو دیکھتا ہے۔ میرا اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں بھی ایسا شوق اور اللہ جذبہ پیدا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو علاج کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج کروانا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے خود علاج کے طریقے بتائے، صحابہ کا علاج کیا، لیکن ایک علاج کا طریقہ وہ بھی ہے جو جناب رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ جس طرح روٹین میں دوائیاں کھاتے ہو، کبھی روٹین میں ایسے صدقہ دے کے دیکھو کہ یہ میرے اللہ کی رضا کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے لوگوں اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، عبداللہ بن مبارک، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کیا کہتا ہے جی میرے گھٹنے میں تکلیف ہے اور 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے گھٹنے کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی، وقد عالجت بانواع العلاج واصلت الطبا، میں نے نہ کوئی علاج چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی حکیم اور ڈاکٹر چھوڑا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، آپ لوگوں کو پانی پلاؤ، صدقہ کرو، لوگوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس شخص نے ایک جگہ پہ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی ان کو سیراب کرنے کے لیے وہاں پانی کا انتظام کروایا۔ روایت کے لفظ ہیں ففعل الرجل فبرأ، اس شخص نے جو 7 سال سے بیماری میں مبتلا تھا، شفا نہیں مل رہی، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کہ لوگوں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کیا، اللہ نے اس بیماری سے نجات دلوا دی۔ امام حاکم رحمہ اللہ، مستدرک حاکم، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، چہرے پہ
بڑے عجیب قسم کے پھوڑے اور دانے نکل آئے، بڑا علاج کروایا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس دور کے ایک دوسرے امام صابونی رحمہ اللہ خطبہ جمعہ میں امام حاکم کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کریں اللہ امام حاکم کو شفا دے دے، بیمار ہیں۔ ایک ہفتہ گزرا، اگلے ہفتے ایک عورت نے خواتین کی طرف سے ایک رکا بھجوایا کہ حضرت آپ نے گزشتہ جمعے کہا تھا کہ امام حاکم کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے دے۔ اللہ کی قسم میں نے دن رات امام حاکم کے لیے دعائیں کی ہیں، رات کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اور مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حاکم کو کہو کہ صدقہ کرے، حاکم کو کہو صدقہ کرے اور لوگوں کو پانی پلائے۔ لہٰذا میری طرف سے آپ امام حاکم کو یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ صدقہ کریں اور لوگوں کے پانی کا انتظام کروائیں۔ اللہ اکبر، اللہ توفیق دینے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام حاکم کو یہ پیغام دیا گیا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اس مرض کو اس انداز میں درست فرمایا کہ اس کے بعد جتنے سال وہ زندہ رہے کبھی ان کے چہرے پر وہ بیماری آئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک یہ راستہ بھی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ بڑی کمال بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ ہے نا، اس کے اتنے عجیب اثرات ہیں، اتنے عجیب اثرات ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور حتیٰ کہ صدقہ اگر کافر کرے، فاجر کرے، فاسق کرے، آخرت میں تو کافروں اور فاجروں فاسقوں کے لیے رب نے کچھ نہیں رکھا، مشرک کے لیے آخر میں کچھ نہیں، لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کافر بھی کرے میرا اللہ دنیا میں اس کافر کو بھی ضرور نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، ہم تو مسلمان ہیں اور آخرت میں اللہ سے بدلہ چاہنے والے ہیں، اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ میرے پیارے بھائیوں، بسا اوقات انسان ساری زندگی عبادتیں کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایک گناہ انسان ایسا کرتا ہے جو زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے جرائم سے محفوظ فرمائے، ایسے گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں، ایک نہیں ایک لمبی فہرست ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک گناہ زندگی کے اعمال کو برباد کر دینے والا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ سیزن ہے، آپ کا کام اپنی جگہ پر، آپ کا کام اپنے عروج پر، لیکن یاد رکھو نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دے، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 5 نمازیں نہیں، 10 سال ساری نمازیں نہیں، ایک دن عصر کی نماز، ایک دن عصر کی نماز۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کانما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا ایک دن عصر کی نماز اس نے چھوڑ دی، اس کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کی بیوی بھی جل جائے، اس کے بچے بھی جل جائیں، اس کی بھینسیں، بکریاں، گائے، اس کا سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے۔ فرمایا یہ خسارہ کم ہے، ایک دن عصر کی نماز کا جو خسارہ ہے وہ اس سب سے بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے فقد حبط عملہ کلہ، ایک دن عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کی ساری زندگی کے عمل برباد ہو گئے۔ میرا اللہ ہمیں ایسی ہلاکت سے محفوظ فرمائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں پرواہ کوئی نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی مرضی عزت اچھال دیں، جس کو مرضی ذلیل کرنے کے درپے ہو جائیں، جس کی مرضی بارے زبان کھول دیں۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں قذف المحصنہ، لوگوں پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ ایک عورت عزت دار ہے، حیا دار ہے، عفت والی ہے، اور یاد رکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، 2 عورتیں لڑ پڑی، ناراضگی ہو گئی، ایک دوسرے پر اتنے بہتان اور اتنے الزام اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور یہ صرف عورتوں میں نہیں، اب مردوں میں بھی یہی بیماری، زبان سے جو مرضی کسی کو کہہ دیں، زبان کا یہ معاملہ، اور پھر یہ عزت کا معاملہ۔ دنیا کے ہر کام میں اسلام نے گواہی کا نصاب 2 گواہیاں رکھی، 2 گواہی دے دیں فیصلہ ہو جائے گا، عادل ہوں 2 گواہ۔ لیکن یہ کسی پر تہمت لگانا یا کسی کے بارے میں
عزت کے بارے میں بات کرنا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آنکھوں سے آپ اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے آنکھوں سے دیکھ لو، اور تم 3 لوگ ہو، کتنے لوگ ہو؟ 3، تینوں کہو ہم نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، وہ مان جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس پہ حد لگے گی۔ شادی شدہ ہے تو اسلام نے کہا اب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، مرد یا عورت۔ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے سزا ہے، اور اگر مرد ہے تو 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حد قذف کہ انہوں نے بہتان لگایا ہے۔ یعنی یہ عزت کا معاملہ ہے۔ اسلام نے یہاں گواہی کا نصاب 4 گواہیاں رکھیں، 4 مرد گواہی دیں تو پھر فیصلہ ہوگا۔ اگر 4 میں سے ایک بھی مکر جائے، تینوں کی گواہی مردود ہے۔ اور جو زبان سے کسی کے بارے میں جو مرضی کہہ دے، اللہ کے نبی کے یار سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، لوگوں قذف المحسنہ، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہدم عمل 100 سنہ، ایک شخص 100 سال تک سجدے میں پڑا رہے، 100 سال عبادت کرے، اور پھر 100 سال کے بعد کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دے، فرمایا اس انسان کی 100 سال کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک جرم ہی کافی ہے۔ 100 سال کی عبادت اس جرم سے برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور ایسا ہوتا ہے بسا اوقات انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی ایسا جرم کرتا ہے۔ ایک راہب کا قصہ حدیث میں موجود ہے، 60 سال عبادت کی، 60 سال عبادت، رہبانیت کی زندگی، دنیا سے کٹ کے عبادت میں 60 سال عبادت کرنے کے بعد مسجد کے یا جو اس کا عبادت خانہ تھا اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے ساتھ ناجائز تعلق جڑ گیا۔ 60 سال عبادت والا اس کے ساتھ ناجائز تعلق کے ساتھ 6 راتیں اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ 6 راتیں گزارنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، ساری زندگی عبادت کی، کس جرم میں مبتلا ہو گیا ہے؟ خوف آ گیا، ڈر گیا، اس کو چھوڑا، واپس اللہ کے گھر میں آیا، اپنی عبادت خانے میں آیا، اور اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا ڈرا کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اور مسلسل روئے جا رہے کہ تو کیا کر بیٹھا۔ اسی دوران بھوک کی شدت، بھوک کا عالم، کسی نے ایک روٹی بھجوائی کہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کھا لو۔ اسی دوران ایک فقیر آ گیا، 2 فقیر آئے، صدا دی، خود شدید بھوکا ہے، لیکن ان 2 فقیروں کو 2 روٹی آدھی آدھی کی اور ان کو صدقہ کر دی۔ موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے ترازو قائم کیا گیا، 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں، اور 6 راتوں کی بدکاری اور بے غیرتی ایک پلڑے میں۔ جب وہ تولا گیا، 60 سال عبادت والا پلڑا اوپر اٹھ گیا، اور 6 راتیں جو بدکاری میں گزاری تھیں وہ پلڑا جھک گیا۔ پریشانی، اللہ کی طرف سے کہا گیا نہیں ابھی بس نہیں، ترازو پھر لگایا جائے، اور اب اس ترازو میں یہ 6 راتیں اس کی جو بدکاری والی ہیں وہ رکھی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں اس کی وہ ایک روٹی جو اس نے صدقہ کی، اس حالت میں کہ جب خود محتاج تھا، اور اللہ کا خوف اور ڈر اور اللہ کی رضا کے لیے اس خوف کے عالم میں جو ایک روٹی صدقہ کی، اب وہ رکھی جائے اس پلڑے میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوُزِنَ السِّتُّ بِالرَّغِيفِ فَرَجَعَ الرَّغِيفُ، جب وہ 6 راتوں کو اس روٹی کے ساتھ تولا گیا تو روٹی والا پلڑا، وہ صدقے والا پلڑا بھاری ہو گیا، اور وہ 6 راتوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے دیا ہے تو پھر بخل نہ کریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فرمایا جب کسی کو موت آتی ہے، موت کے بعد وہ تمنا کرتا ہے اللہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، کروں گا کیا،
نماز بے شک عظیم عمل ہے، روزہ سب بڑے عظیم عمل ہیں، لیکن وہ کیا کہے گا؟ قرآن مجید سورہ منافقون کیا کہے گا؟ یا اللہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقْ اے اللہ میں کاش مجھے مہلت مل جائے، میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں، کاش مجھے مہلت مل جائے میں صدقہ کر لوں۔ اور مفسرین نے یہاں یہ نقطہ لکھا کہ اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد جو صدقے کے جو فضائل اور اس کی برکات کا جو نظارہ کرے گا، اس وجہ سے وہ تمنا یہ کرے گا کہ کاش مجھے مہلت مل جائے میں صدقہ کر لوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، بعض والدین یاد رکھیں، والدین جو ہوتے ہیں نا ان کا کردار اولاد کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اولاد جو دیکھتی ہے آنکھوں سے وہ ضرور کرتی ہے، اور یہ کردار پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ سعودی عرب ریاض کے اندر رہنے والا ایک شخص، بچپن میں والد فوت ہو گیا، ماں تھی، محنت کی، بیٹے پر خرچ کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے، مزدوریاں کر کے بیٹے کو پالا، تعلیم دلوائی، بیٹا ایک عہدے پہ پہنچا، ملازمت مل گئی، اس نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ مقرر کیا کہ ہر مہینے اپنی ماں کی خدمت پہ پیش کروں گا، ماں جو مرضی کرے۔ لیکن ماں پھر بھی یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا یہ بھی اس کے ہی کام آ جائے، وہ جمع کرتی گئی، اور اسی طرح وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی تو وارث تو اکیلا بیٹا ہی تھا، وہ سارا مال جو یہ ماں کو پیش کرتا رہا وہ پھر اس کی ملکیت میں آ گیا، اور اس نے سوچا کہ اب میری ماں تو دنیا سے جا چکی ہے، میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ اس مال کا نفع میری والدہ کو پہنچے۔ تو اس نے اس مال سے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام شروع کروا دیا، کہیں کنواں، کہیں نلکا، کہیں جو ضرورت، حتیٰ کہ وہ کام اتنا وسیع ہوا کہ ریاض شہر سے وہ سلسلہ شروع ہوا اور پورے سعودی عرب اور دوسرے ممالک تک وہ سلسلہ ایک عظیم شکل اختیار کر گیا۔ اس نے پھر بھی اپنا جتنا حصہ وہ ماں کا ہر سال اس کی زندگی میں ہر مہینے دیا کرتا تھا، وہ ماں کے جانے کے بعد بھی اتنا حصہ اس میں شامل کرتا رہا، وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بیٹے نے دیکھا، اب اس کی اولاد بھی جوان ہو چکی تھی، کہ میرا والد اپنی اس ماں کی طرف سے جو دنیا میں نہیں رہی اتنا فکر مند ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے یہ سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے، تو میں کیوں نہ اپنے باپ کی طرف سے کروں اس کی زندگی میں ہی۔ تو اس بیٹے نے اپنے جیب خرچ میں سے جمع کرنا شروع کر دیا، جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا اس بیٹے نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب اس نے اتنے پیسے جمع کیے کہ ایک بہترین صاف پانی کا انتظام ہو سکے، تو اس نے اپنے محلے کی جو مسجد تھی اس کے باہر اس نے بہترین صاف پینے کے پانی کا انتظام کروایا۔ تو یہ باپ ایک دن وہاں سے جب گزرا تو یہ ایک دفعہ ہل گیا کہ تو عجیب آدمی ہے کہ تو نے پورے دنیا کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں یہ نیکی اور خیر کے سلسلے جو ہے نا وہ پہنچا دیے، اور یہاں تجھے احساس ہی نہیں ہوا لوگوں کو یہاں بھی ضرورت ہے۔ تو وہ نا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ تو محروم رہ گیا کہ یہاں جو پڑوس والے تھے، قریب والے تھے، وہ ضرورت مند تھے اور تو دور دور نیکیاں کرتا پھرا۔ تو وہ فکر مند ہو کے نا اس مسجد کے امام کے پاس گیا کہ یہ نیکی کس نے کی ہے، میں تو بڑا محروم ہو گیا ہوں۔ تو اس نے جواب دیا فاعل الخیر ہوا ابنک، کہ یہ نیکی کا کام کرنے والا تمہارا بیٹا ہی ہے۔ تو اس کی خوشی سے آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹے کو بلایا، پوچھا بیٹا آپ کو یہ سوچ کیسے آئی؟ تو کہا ابا جی جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی ماں کے لیے اتنے فکر مند ہیں، تو اللہ نے مجھے یہ شعور دیا کہ میں آپ کی زندگی میں ہی آپ کے لیے سلسلہ شروع کر دوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اپنی اولادوں کو اس طرح کے خیر کے کاموں میں اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف اولاد کے لیے پیسہ جمع کر جائیں، حلال ہو حرام ہو، سود کا ہو کسی کا حق ہو، میرے پیارے بھائی وہ اولاد تو عیاشی کرے گی آپ کے بعد، لیکن آپ کی قبر میں آپ کے لیے جو انگارے ہوں گے، جو سانپ اور بچھو ہوں گے، جو حرام مال کی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں جو بربادی ہوگی، پھر اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال،
حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے گیا، خود پہن لیا، خود کھا لیا، اور جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو ورثاء کا ہے، ابھی میت پڑی ہوتی ہے، لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اولاد جائیداد پہ جھگڑ رہی ہوتی ہے۔ اور ابھی رمضان کے اندر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ ایک بیٹا، مری ہوئی ماں ایمبولینس کے اندر، اور یہ ویڈیو ابھی بھی میرے موبائل میں موجود ہوگی، کہ ماں مر گئی، اس کو فکر یہ ہے کہ کہیں میرے بھائی مجھ سے جائیداد میں حصہ نہ مانگ لیں، مری ہوئی ماں کے کاغذات پہ انگوٹھے لگوا رہا ہے، لوگوں نے ویڈیو بنا کے شیئر کر دی، وائرل ہو گئی۔ اولاد تو تمہاری اتنی خیر خواہ ہے جس کے لیے تمہیں پرواہ ہی نہیں، حلال حرام جو مرضی۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے اللہ نے تجھ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ ان اپنے بچوں کو تم نے صحیح مسلمان بنایا یا نہیں، رب کی پہچان کروائی یا نہیں، آخرت کی بارے میں بتایا یا نہیں، عقیدہ توحید سمجھایا یا نہیں۔ میرے اللہ نے روزی کا ذمہ تو خود لیا ہے، اس لیے کہ رزاق وہ ہے، تم رزاق نہیں، رزاق وہ ذات ہے، اور وہ ان کو بھی دیتا ہے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، جن کے بچپن میں ماں باپ چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی پال دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو مال کا معاملہ ہے، ویسے انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو میرا اللہ اس گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھواتے، جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر ایک لکھا جاتا ہے، لیکن بعض گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ ابھی کیا نہیں ہوتا، صرف ارادہ کرتا ہے انسان، تو میرا اللہ اس ارادے پر اس کا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اگر کبھی اللہ آپ کو وقت دے تو سورہ قلم کے اندر باغ والوں کا ایک قصہ موجود ہے۔ باپ کیا کرتا کہ جب فصل آتی، اس کے علاقے میں پتہ تھا غربا بھی آ جاتے، بیوہ عورتیں بھی آ جاتی، ضرورت مند بھی آ جاتے، وہ سب کو دیتا، اپنی اولاد کا حق بھی رکھتا، باغ پر خرچ کرنے کے لیے بھی نکالتا، اور اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتا، ضرورت مندوں کو بھی دیتا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹوں نے کہا ابا تے پاگل ہی سی، بے وقوف سی ہمارا باپ تو۔ رات کو انہوں نے پلاننگ کی، قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن کا واقعہ، رات کو بھائیوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ رات کی تاریکی میں جائیں گے اور سارے باغ کا پھل اتار کے لے آئیں گے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ ارادہ کیا، ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، ایسے دوسروں میں بانٹ دیتا تھا، مال ہمارا، محنت ہم نے کی، ارادہ کیا، پھر ایک دوسرے سے قسمیں لیں کہ کوئی بھائی مکر نہ جائے کہ صبح ہو تو نیک بن جائے، نہیں، رات کی تاریکی میں، قرآن کہتا ہے راتوں رات نکلے، ابھی گناہ کیا نہیں، صرف ارادہ کیا، عزم کیا کہ رب دا حق نہیں دینا۔ کتنے لوگ ہیں عشر کا ٹائم آتا ہے تو سانپ سونگ جاتا ہے، اللہ کا حق نہیں دینا، یہ مسجد ہے، میرے اللہ کا گھر ہے، ناراض نہ ہونا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کون سا کام ہے جو مفت ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی ضروریات ہیں، یہ رب کا گھر جس میں 24 گھنٹے یہ بجلی کا سسٹم، یہ صفیں، امام مسجد، خطیب، یہ پانی، یہ سارا سلسلہ، اور 6 مہینوں کے بعد اگر مجھے 1.5 من دینے میں بھی موت پڑتی ہے تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اللہ کا حق 6 مہینوں کے بعد اتنا بھی نہیں دے سکتا، اتنا بخل میرے اندر۔ اور میرا اللہ پھر انسان جب ایسی سوچتا ہے نا کہ نہیں دینا، ارادہ ہی کیا ان باغ والوں نے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فطاف علیہا طائف، رات کے وقت ہی اللہ کی طرف سے ایک ایسی آنکھ کا بھگولا آیا، ایک آندھی اور طوفان آیا، وہ رات کو جب اپنے باغ والی جگہ پہ پہنچے تو وہاں دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو ہم راستہ ہی بھول گئے، ہمارا تو یہ باغ ہی نہیں، اللہ نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی رب کا حق مارنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، نہ دینا تو دور کی بات ہے، نہ دینا تو دور کی بات ہے، ارادہ بھی یہاں نہ کرنا کہ میں نے نہیں دینا۔ میرا اللہ نکالنے کے اسے بڑے ڈھنگ آتے ہیں، وہ کیسے کیسے نکال لیتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگوں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر اللہ کو قرض دو گے
میرا اللہ اس قرض کو تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا، اور میرا اللہ بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے، وہ اپنے پاس سے بھی بڑا نوازے گا۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما جو سنا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے خزانوں سے اللہ نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور رب العالمین نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ اپنا حق ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔